أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ خود اپنی ہی کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کی بہت سی سرگوشی میں ذرا بھی بھلائی نہیں ہے. البتہ جو شخص صدقہ کا حکم دے یا بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا حکم دے تو اس کی سرگوشی میں خیر ہی خیر ہے. اور جو شخص یہ سرگوشی کرے اللہ کی مرضیات حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے. اور جو شخص رسول سے دشمنی کرے اس کے بعد کہ راہ حق پر اس پر واضح ہو گئی ہے اور اہل ایمان کے راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے تو ہم اس کو اسی طریقے کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف خود پھر گیا، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سورہ النساء کا رکوع 17 ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں. ان آیات کا پس منظر تو وہی ہے ابیرق کے بیٹے طامہ کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرائی تھی اور پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بے قصور یہودی پر الزام رکھ دیا تھا. اور طامہ کے خاندان بنی ظفر نے محض اس بنا پر کہ طامہ ان کے قبیلہ کا آدمی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجرم ہے اور یہودی بے قصور ہے، طامہ کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ طرح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طامہ کے حق میں فیصلہ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ طامہ تو مسلمان ہے اور یہودی کافر ہے، اس کا کیا اعتبار، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کہنا ماننا چاہیے اور طامہ کو چھوڑ دینا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آیات نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روداد مقدمہ سے متاثر ہو کر غلط فیصلہ دینے سے بچا لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قصور یہودی کے حق میں اور طامہ کے خلاف فیصلہ کر دیا. اور طامہ نے اس فیصلے پر اس قدر برا مانا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا. لیکن پس منظر کچھ بھی ہو، احکام اور ہدایات عمومی شان رکھتی ہیں اور شان نزول تک حکم محدود نہیں ہوتا ہے، اللہ یہ کہ ان آیات کا حکم کسی پس منظر تک مخصوص ہونے کے دلائل موجود ہوں. وہ ان آیات سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور رحمت بے پایاں تھی. مثلا یہ کہ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسانی کرامت سے نوازا، بشر بنایا، جسم و جثہ اور ہاتھ پیر صحیح سلامت عطا فرمائے، اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں اور قوتوں سے نوازا، بہترین سیرت اور حسین ترین صورت عطا فرمائی، مزاج اور طبیعت میں اعتدال سے نوازا، نسل اور خاندان، وطن اور زبان ہر چیز بہتر سے بہتر عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز کیا اور ختم نبوت سے ممتاز فرمایا، کتاب و حکمت سے نوازا، انسان اور کائنات کے متعلق حقیقت پر مبنی نظریہ اور نظام سے نوازا، انسانیت کے مطابق نصب العین اور طریقہ کار دیا، عقائد اور فکر و نظر، اخلاق اور کردار،
معاشرت اور سماج، معاش اور معاد اور سیاست و اجتماعیت، ہر ایک میں راہ حق دکھائی اور صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ قبل نبوت کی 40 سالہ زندگی، 13 سالہ مکی زندگی اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی، ہر ایک میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ افراد کی تعمیر سیرت میں، صالح معاشرہ کی تعمیر میں اور فلاحی ریاست اور ویلفیئر سوسائٹی کے قیام میں، ازدواجی زندگی کی نزاکتوں میں، نجی اور انفرادی اور شخصی زندگی کی باریکیوں میں اور سیاسی و اجتماعی تحریکی اور انقلابی کوششوں میں، صلح و جنگ اور حکومتوں کی الجھن میں، ہر جگہ اور ہر موقع پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ قرآن جیسی لازوال کتاب زندگی کی گائیڈ بک، دستور زندگی اور اسلام جیسا نظریہ اور نظام حق دیا، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس قدر نوازا کہ اس قدر کسی اور کو نہیں نوازا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر ہی ڈالی تھی۔ یعنی بنی ظفر نے طامہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف فیصلہ کرانے کی کوشش میں اور آپ کے سامنے غلط رویداد پیش کر کے غلط فیصلہ کرانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ وہ تو اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہوئی کہ اس نے بروقت آیات قرآن نازل کر کے حقیقت سے واقف کرا دیا اور آپ غلط فیصلہ کرنے سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے، خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء ہوتے ہوئے، چونکہ انسان تھے اس لیے لوگ آپ کو غلط رویداد کے ذریعے غلط فیصلہ کرا لینے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ آپ کو نہ بچاتا، بشریت کے تقاضے سے آپ دھوکہ کھا سکتے تھے، لیکن عصمت انبیاء کے پہلو سے اللہ نے آپ کو بچا لیا اور محفوظ رکھا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو یا اللہ کے نبی کے سچے پیروں کو دھوکہ، فریب دینے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شرارتوں اور سازشوں اور فریب کاریوں کا خمیازہ خود انہی کو بھگتنا ہوگا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ غلط کار اور باطل پرست لوگ اہل حق کو زد دینے کی جو کوشش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے ہی پیر پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ اس طرح امکان ہے کہ ظاہری طور پر اہل حق کو کوئی نقصان پہنچ جائے، لیکن حقیقت میں وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ اللہ کی اذن و مشیت کے بغیر ذرا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب عطا فرمائی ہے، یعنی یہ وہی کتاب ہے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اترتی رہی ہے، مختلف ناموں سے، مختلف زبانوں میں اور مختلف زمانوں میں۔ جو کتاب اللہ کی طرف سے اترتی رہی ہے یہ وہی کتاب ہے جو آخری طور پر مکمل اور جامع شکل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو یہی کتاب ہے، اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ لوگوں کے گمراہ کرنے سے کیسے گمراہ ہو سکتی ہے۔ چھٹی بات یہ عرض ہوتی ہے کہ قیامت تک اہل حق کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوششیں ہوتی رہیں گی، لیکن اہل حق اگر قرآن سے وابستہ رہیں گے اور ہر گمراہ کن پراپیگنڈا اور گمراہ کن کوششوں کا علاج اللہ کی کتاب میں تلاش کریں گے تو اہل باطل کی سازشوں اور شرارتوں اور گمراہ کن کوششوں کے نتیجے سے محفوظ رہیں گے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب ہی نہیں دی تھی بلکہ الحکمہ سے بھی نوازا تھا، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تفقہ اور سوجھ بوجھ اور کتاب اللہ سے ہر مشکل میں، ہر آڑے وقت میں روشنی اور ہدایت حاصل کرنے کی خداداد صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس سے اللہ کی کتاب کا زندگی پر انطباق اور کتاب اللہ کے صحیح تعبیر اور اس کے اشاروں کے منجملات کی تفصیلات سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی توضیح تبیین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن اور آسان ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے خاموش اور متحرک کردار سے جو کچھ واضح فرمایا ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے اور اسی کو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ کتاب حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات اور انسانی زندگی اور انسان کے انجام سے متعلق وہ حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے علم نہیں تھا۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب حکمت سے نوازا اور ہدایت کی حقیقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کی۔
10ویں بات یہ معلوم ہوئی جو سرگوشیاں منافقین اور کفار کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جو خفیہ چالیں سوچتے اور چلتے تھے، ان میں سے ایک بھی بھلائی اور خیر پر مبنی نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف اور اسلامی تحریکوں کے خلاف مبلغین اسلام اور مجاہدین اسلام کے خلاف جب بھی کوئی سازشیں کرے گا، خفیہ میٹنگیں کرے گا، سرگوشی کرے گا، تو اس میں خیر اور بھلائی نام کو بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل اسلام کو ان سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ عیسائی، یہود اور ہنود، امریکہ اور اس کے اتحادی، صہیونیت اور سنگھ پریوار اور سارے ہی باطل پرست دنیا میں آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اور ان کے توڑ کی فکر کرنا چاہیے۔ 11ویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ خفیہ مشورت اور سرگوشی اگر بھلے کاموں کے لیے ہو، لوگوں کو صدقات اور خیرات پر آمادہ کرنے کے لیے ہو، ریلیف ورک کے لیے ہو، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے ہو، یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں تعاون، توافق اور ملاپ کے لیے ہو، یا مسلمان اور ان کے برادران وطن میں غلط فہمیاں دور کرانے کے لیے ہو اور اللہ کی مرضیات کے لیے ہو، تو بالکل درست اور جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ 12ویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر خفیہ مشورت یا بھلے کام اللہ کے خوشنودی کے لیے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ 13ویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، خصوصاً جب کہ مخالفت اور دشمنی کرنے والے فرد یا افراد پر حق واضح بھی ہو چکا ہو اور المومنین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلے، تو ان تینوں شکلوں میں گمراہی کی راہ جو اس نے اختیار کی ہے، اللہ اسے اسی پر چلا دیتا ہے۔ یعنی رسول سے دشمنی کرنا گمراہی ہے اور اسلام سے روشناس ہو کر اسے چھوڑ دینا بڑی گمراہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روش یعنی پوری زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اطاعت خدا اور اتباع رسول کے بجائے اس کی خلاف ورزی کرنا اور کسی اور ڈگر پر چلنا گمراہی ہے۔ 14ویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کی خلاف ورزی کرنا معمولی گمراہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کو دوزخ میں جھونک دے گا۔ 15ویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچنے کی فکر ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ ان آیات کی مختصر توضیح کے بعد آئیے ان کے پوائنٹس بھی نوٹ کر لیں تاکہ ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بے پایاں فضل اور رحمت سے نوازا تھا۔ پاما اور اس کے خاندان بنی ظفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے اور غلط فیصلہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں کو جو لوگ دھوکہ دیں گے اس کا خمیازہ تو وہ خود بھگتیں گے۔ جو لوگ اہل حق کو دھوکہ دیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانی کتابوں کی جامع اور مکمل کتاب عطا فرمائی۔ اہل باطل کی گمراہ کن کوششوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں قرآن سے روشنی حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الحکمت سے بھی نوازا تھا، یعنی قرآن کی صحیح اور عملی تعبیر کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قرآن اور حکمت کے ذریعے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کا آغاز، انجام اور حیات کے حقائق کھول دیے تھے۔ یہ بھی اللہ کا ایک بڑا فضل ہی تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت اور علم حقائق سے نوازا تھا۔ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے خفیہ مشوروں اور سرگوشیوں میں نام کو بھی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ خفیہ مشورت اور سرگوشی اگر حق اور اہل حق کی حمایت میں ہو تو یہ بھلائی کا کام ہے۔ خفیہ تدابیر اور خفیہ مشورت اور بھلے کام اللہ کے لیے ہوں تو اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ جو لوگ جانتے بوجھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے کے علاوہ کسی اور راہ پر چلیں تو اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کو کا طریقہ چھوڑنے والوں کو اللہ جہنم میں جھونک دے گا۔ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس میں لے جانے والے فکر اور عمل سے بچنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔